بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. تھوڑے وقت میں کافی ساری باتیں بیان کرنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ مکمل طور پہ ساتھ دیں اور ہماتن گوش ہو کر بیٹھیں، اپنی نگاہیں نیچے نہ کریں، نیند آ جاتی ہے. اور بہت سارے احباب ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، نہ ادھر توجہ نہ ادھر کا سن پاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آج لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ کل کیا بیان ہوا تھا اور کل پوچھا جائے کہ پچھلی کل کیا بیان ہوا تھا تو شاید ہی کوئی سنا سکے، کیونکہ بعض اوقات غفلت، نیند اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں. تحقیق سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ انسانی دماغ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، دو کام ایک وقت میں صحیح طور پہ نہیں ہو سکتے. تو یہ جو آپ تشریف لاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، پروگرام کی ترتیب دی جاتی ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اس کا بڑا اجر ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. جیسے ہمیں یہ بتایا گیا کہ سبحان اللہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے تو لوگ سبحان اللہ پڑھنے شروع ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے تو وہ پڑھنا شروع ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا یہ ثواب ہے تو وہ پڑھنا شروع ہو گئے، صدقے کا یہ ثواب ہے، روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، مختلف اشراق پڑھنے کا یہ ثواب ہے. مختلف اعمال کے فضائل سن کر ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے. تو ترمذی کی ایک حدیث سناتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز بھی کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دو بندے ہیں، ایک بندہ عالم ہے اور دوسرا بہت ہی عبادت گزار ہے.
محدثین نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ یا تو یہ دونوں بندے حقیقت میں موجود تھے یا بطور سوال مثال بیان کر کے آپ سے دریافت کیا گیا کہ دونوں کا فرق کیا ہے، کہ ایک بہت زیادہ عبادت گزار ہے اور دوسرا عالم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار کے اوپر، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر میری فضیلت کی طرح ہے تم میں سے ایک ادنا پر۔ پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها والحیتان فی الماء لیصلون علی معلم الناس الخیر، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمانوں کی ساری مخلوق، زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے پیٹ میں، سمندر کی لہروں میں، سمندر کی موجوں میں، سمندر کی گہرائیوں کے اندر اللہ رب العالمین سے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس پہ مہربانی فرما، اللہ اس کو بخش دے۔ وہ کون ہے؟ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ خیر کی بات ہم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ جب تک سیکھیں گے نہیں، جب تک ہم توجہ سے یاد نہیں کریں گے، پھر ہی دل میں وہ تڑپ اور جستجو پیدا ہوگی کہ ہم اس پر عمل کریں، زبان سے بھی پہنچائیں اور عمل سے بھی اس کا پرچار کریں۔ یہ دین صرف زبان سے نہیں پھیلا کہ ٹھیک ہے گفتگو ہو گئی، تقریر ہو گئی، درس ہو گیا، واعظ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنا عمل پیش کیا، کردار پیش کیا، زندگی پیش کر دی۔ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگیاں بدلتے چلے گئے۔ تو میرا یہ جو ساری بات میں نے عرض کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک میں ہم کئی اعمال کرنے کی بڑھ چڑھ کے کوشش کرتے ہیں، تو علم سیکھنا بذات خود ایک بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اور عام لوگ جو ہیں، کوئی بندہ جاب کر رہا ہے، کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے، اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی آپ اپنی دکان بند کر دیں، جاب چھوڑ دیں، مدرسے میں داخل ہو جائیں۔ اس کے ذمے، کسی کے ذمے 10 کی، کسی کے ذمے 15 کی، کسی کے ذمے 7 کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ تو ان احباب کے لیے یہی قیمتی موقع ہوتے ہیں، دروس، خطبات، یہ مواعظ، یہ مجالس، یہ محافل جو ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو کم از کم ایسی مجالس کو غنیمت سمجھ کے ہمتاً گوش ہو کے توجہ کے ساتھ سنت صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے تو ہم اتنی توجہ سے بیٹھتے تھے کہ ہم میں سے اگر کسی نے سر ہلایا تو اس کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہے وہ اڑ جائے گا۔ بالکل توجہ سے سنا، عمل میں پختہ ہوئے اور پہنچانے کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کر گئے۔ آخری چیز کسی بندے کے پاس جان ہوتی ہے، جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قبولیت کی نیت سے سنیں، توجہ سے سنیں، دھیان سے سنیں کہ یہ ساری باتیں رب رسول کی میرے لیے ہو رہی ہیں، میں نے یہ سننی ہے، میں نے ان کو یاد کرنا ہے۔ اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے میں نے ان باتوں کو عمل میں لانا ہے، اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے یہ باتیں آگے پہنچانی اور سنانی ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ تڑپ نہیں ہے، یہ درد نہیں ہے، یہ جستجو نہیں ہے کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن ہم اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کو دنیا میں ایک جگہ تک پہنچانے کے لیے میرا کتنا وقت لگا ہے، میرا کتنا مال لگا ہے، میری کتنی صلاحیتیں لگی ہیں، یہ ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں آپ کی توجہ کے ساتھ۔ جو موضوع مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے کے وظائف۔ اللہ
یہ نام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا احاطہ موجود ہے۔ جب اللہ کہہ دیا تو رحمان، رحیم، المالک سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ کسی سے پوچھے نا کہ اللہ کا کیا معنی ہے، کہتا ہے اللہ کا معنی وہ اللہ ہی ہے نا۔ کوئی کہے گا جی اللہ کا معنی جی خدا ہے، کوئی کہے گا مالک ہے۔ بھئی اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا معنی ہے معبود برحق، عبادت کے لائق ذات۔ اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ذات جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، کی جانی چاہیے، جو عبادت کا استحقاق رکھنے والی ذات ہے، اس کا معنی ہے اللہ۔ الہ سے بنتا ہے اللہ۔ اور رزق کا معنی ہوتا ہے دینا۔ ہمارے ہاں رزق ہوتا ہے روٹی، پیسے، دکان سے فیکٹری، موٹر سائیکل سے گاڑی، یا اس طرح کی چیزیں۔ صحت کو تندرستی، صحت، سکون، احترام، نیند کا صحیح آنا، اعضاء کا بالکل صحیح کام کرنا، محتاجگی سے پاک زندگی بسر کرنا، لوگوں کا میرے اوپر اعتماد کرنا۔ لوگ مجھے قرض دیتے ہیں میرے کہنے پر، بڑی بڑی کمپنیاں مال دے دیتی ہیں، میں اتنا نہیں، اس کو ہم رزق نہیں سمجھتے۔ اگر صحت اچھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ رزق کا معنی ہے دینا۔ رزق کا اپنا ذاتی معنی جو ہے وہ ہے دینا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، وقت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر دیندار لوگوں کو بلا کے اپنے گھر کا حق ادا کرنے، یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو رزق صرف پیسہ، روٹی، ان چیزوں کا نام نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ رزق کی وہ اعلیٰ اقسام ہیں جن کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے، اسی لیے ہمیشہ مایوس اور پریشانی کے کلمات اور جملے کہتے رہتے ہیں۔ جس بندے کو صحیح نیند آتی ہے، واش روم میں صحیح جاتا ہے، اور اس کے نظام بالکل ٹھیک ہے جسم کے، تو اس سے بڑی اس کے پاس کیا نعمت ہے۔ پہلے ہم پیسہ کماتے ہیں، صحت خراب کرتے ہیں، پھر وہی پیسہ صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے کے اسباب، وظائف، وظیفت ان کی جمع ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کسی ذمہ داری کو کہتے ہیں، کسی خاص ذکر اور دعا کو جس کو بندہ اپنے اوپر کسی خاص ٹائم میں، خاص تعداد میں لازم کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے اہل علم کے تجربات ہیں، لیکن ان کو مسنون نہیں کہا جا سکتا۔ مسنون وہی ہے جس کا ثواب، جس کا ٹائم، جس کی تعداد رب رسول نے بیان فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ کوئی جتنا بھی بڑا عالم ہے، جتنی بھی اس کی ہم صفت بیان کریں، لیکن کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ادھر سے چیزوں کو جوڑ کے ایک الگ وظیفہ بنا کے بتا دے۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں جی، ایک فلاں دعا سے، ایک فلاں دعا سے، ایک فلاں دعا سے، ایک فلاں دعا سے بنا کے یہ پڑھو، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ بھئی یہ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، آپ نے اس کی تعداد نہیں بتائی، یہ وظیفہ مسنون نہیں ہے۔ وظیفہ، تعداد، وقت وہی مسنون ہوگا جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو قرآن مجید سارا ہی شفا ہے، سارے قرآن کسی آیت سے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو بطور تبلیغ بیان کرنا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی کے اندر ایک بات لکھی ہے، اور بڑی احتیاط سے، سبحان اللہ، اللہ کے کیسے کیسے بندے۔ اگر کسی نے کسی عالم کی بات لکھی ہے نا، تو اس نے نیچے لکھ دیا ہے کہ یہ بات میں نے فلاں عالم سے لی ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی اس آیت سے یہ نقطہ میں پٹیا ہے، میں بڑی شے ہیں، نقطے میں بیان کرتا ہوں۔
اہل علم کی دیانتداری کو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی بات نقل کی ہے نا اور وہ کسی کتاب سے اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں تو ساتھ یہ درج کر دیا ہے کہ یہ بات فلاں عالم نے لکھی ہے فلاں کتاب میں نے وہاں سے لی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہو، اپنا تجربہ لکھا ہے، کوئی مسنون نہیں، کہا جس پر کوئی پریشانی ہو کوئی مصیبت ہو وہ 40 دفعہ یہ وظیفہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے نکال لیتے ہیں۔ اب یہ 40 کا عدد قرآن و سنت میں نہیں، انہوں نے بھی احتیاط سے لکھا ہے کہ یہ میرا ایک تجربہ ہے، اس کو ایسے ہی بیان کرنا ٹھیک ہے لیکن اس کا پرچار اس انداز سے کرنا، وہ 40 کا عدد نہیں۔ ویسے ترمذی میں حدیث موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مچھلی والے پیغمبر کی دعا کے ساتھ دعا مانگی اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگنی شروع کریں تو یہ لازمی پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہاں سے اپنی دعا کی ابتدا کیجیے۔ اور دوسرا اس کا جو زیادہ راجح مطلب ہے جو آیات آئی ہیں ان کے اندر ہی موجود ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، قرضہ نہیں اتر رہا، کاروبار کے اندر خاطر خواہ ترقی نہیں ہو رہی، بیٹی سسرال کے اندر پریشان ہے، ہمسائے تنگ کرتے ہیں، اولاد جو ہے وہ دکھ ہی دیتی چلی جا رہی ہے، دیگر کوئی مسئلہ بھی ہے اس کو اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، میں اس اضطراب سے گزر رہا ہوں، میرا یہ قلق ہے، اور یہ پڑھتے رہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو یہ اس پریشانی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ یونس علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، کتنی پریشانیاں تھیں، ایک پریشانی کا بھی ذکر نہیں کیا کہ کہاں ہوں، اندھیرے میں ہوں، سمندر کی تہہ میں ہوں، مچھلی کے پیٹ میں ہوں، بھوک ہے، پیاس ہے، بس یہی پڑھتے رہے۔ عاجزی و انکساری کی انتہا ہے اس کلمے کے اندر، اور رب ذوالجلال والاکرام کو تمام عبادات سے یہی مطلوب ہے کہ بندہ میرے سامنے عاجز ہو جائے۔ اب یہ ایک تجربہ ہے ان کا، 40 کے بجائے آپ 50 پڑھ لیں، 60 پڑھ لیں، 100 پڑھ لیں، جتنا چاہیں پڑھ لیں، یہ تو مسنون ہے یہ بتانا، لیکن جو عام طور پہ ادھر سے ادھر سے وظائف اکٹھے کر کے بتائے جاتے ہیں، میں یہ بات عرض کر کے اپنا موضوع آگے بڑھا رہا ہوں، اگر ہم صرف مسنون اذکار، مسنون وظائف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور آپ سے ثابت شدہ دعائیں پڑھتے رہیں، ہمارے پاس دیگر وظائف، دیگر دعائیں اور دیگر اذکار کو پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ کہ کدھر ہے ہمارے پاس اتنا ٹائم؟ قرآن پڑھنا ہے، صبح کے اذکار مکمل کرنے ہیں، اس کے لیے ہی اشراق تک بمشکل انسان آدھا پارا پڑھے تو بمشکل جو ہے وہ اشراق تک پڑھ پائے گا۔ اگر اس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو کم از کم آرام سے پڑھنے کے لیے 7-8 منٹ چاہیے، 10 منٹ بھی لگ جاتے ہیں، آرام سے پڑھنا ہے۔ ہمیشہ جو بھی ذکر کریں، جو بھی وظیفہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جس انداز میں بھی رب کو یاد کریں، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، پھر دل متوجہ ہوگا، اور متوجہ دل سے ہی اللہ دعا قبول کرتا ہے، غافل دل سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ دعا بھی کر رہا ہوگا اور غافل بھی ہوگا، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں جو لفظ آیا نا، اچھا ایک بندہ دعا کر رہا ہے تو اس کو غافل کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ حدیث کہہ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ دعا کرتے کرتے بھی بندہ غافل ہے، پڑھتا جا رہا ہے، توجہ کوئی نہیں، دھیان کوئی نہیں، تسبیحاں ہاتھوں کے اندر ہیں، سیر بھی ہو رہی ہے، بسا اوقات ٹک ٹک والی تسبیحیں بھی ہیں، جمعے میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے اور لگے ہوئے ہیں۔ بھائی خطبے میں خطبہ سننا اس سے بڑھ کر کوئی ثواب نہیں ہے۔ تو توجہ اور دھیان کے ساتھ وہ اذکار، وہ وظائف، وہ دعائیں ہم پڑھیں جو ہمیں اسلام نے بتائی ہیں۔ ہمارے پاس دیگر وظائف اور دیگر دعاؤں کا ٹائم بچتا ہی نہیں ہے، بہت اذکار ہیں۔ تو وظائف
کا مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی دعا مل جائے کہ میں ابھی پڑھوں تو صبح پڑھوں تو شام کو میری جو ہے وہ دکان فیکٹری بن جائے، میرا فلاں ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے۔ بھائی یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ سادھوؤں کا کوئی فلان نہیں ہے، یہ رب رسول کی شریعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے، اس کے اندر بھی نمونہ ہے۔ تو میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے پہلی بات اس کے میں دو اینگل سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنے کے وظائف کے حوالے سے دو اینگل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا اینگل یہ ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، حدیث بالکل صحیح ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہا، ہلموا الیہ، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر اکٹھے ہو جاؤ، دھیان کرو، ادھر آؤ۔ ویسے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو بلاتے ہوں گے تو کیا وہ نہیں آتے ہوں گے؟ کیا ان کو خوشی نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا ان کے سینے میں، کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی ہوگی؟ او بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، مومنو جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، ان کی شریعت، ان کا پیغام ہے۔ ہمیں کتنے پیغام ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ویسے کے ویسے بلاتے ہیں، اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ میں کئی بھائیوں سے پوچھتا ہوں، بھائی اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں، فلاں گناہ کر رہے ہیں، اب یہ دیکھو، آپ یہ سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، وہ آپ کو کہتے ہیں خالد ادھر آؤ، آپ آگے کہتے خالد یہ کام تم نے کرنا ہے، کیا تم کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہتا جی کروں گا اللہ کے۔ میں نے کہا بھی یہ بھی تو اللہ کے رسول کی شریعت ہے، سند موجود ہے، روایت موجود ہے، آپ کا پیغام من وعن موجود ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کوئی نہیں بدل سکا اور نہ ہی کوئی بدل سکتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اسی عقیدے پر زندہ ہیں، اللہ اسی عقیدے پر ہمیں موت دے۔ ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں، محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہمارے بڑوں نے کر کے دکھائی ہے، ایک ایک بات کی پوری سند موجود ہے۔ تو کیا جب کوئی عالم، جب کوئی اللہ کے دین کا داعی، کوئی سپاہی، کوئی محافظ آ کے یہ کہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہمیں اس بات کے اوپر اتنا یقین کیوں نہیں آتا جتنا یقین ہم اس طریقے سے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پھر میں عمل کروں گا۔ بھئی خود ہی تو فرما رہے ہیں۔ ہمارے، آپ مجھ سے بات سن رہے ہیں، میں نے یہ بات اپنے استاد حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمہ اللہ سے سنی، انہوں نے حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر یہ چلتی سند جو ہے وہ حافظ عبدالمنان وزیر آبادی، پھر سید نذیر حسین دہلوی، یہ ہندوستان سے چلتی، یعنی یہ 27ویں 28ویں نمبر پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استاد بن جاتے ہیں، سند کے ساتھ ایک دو کڑی۔ ہم ایمان بالغیب والے ہیں، اسی لیے ہمیں ایک ایک عمل کا بڑا اجر ملے گا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے، حسن درجے کی روایات ہیں، کہ ایک ایک بندے کو ایک عمل کرنے کا اجر 50 صحابہ کے برابر بھی ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، انہوں نے دیکھا، قرآن آپ کی زبان سے سنا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہم ایمان بالغیب والے ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں میں یہ بات آ جائے اور آج ہم یہ عقیدہ لے کر جائیں کہ زندگی میں جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی میں سر جھکاؤں گا، میں مانوں گا، میں تسلیم کروں گا، میں اپلائی کروں گا اپنے گھر پہ خوشی اور غمی اور ہر معاملے میں۔ صحابہ کو کہا ہلموا الیہ، آ جاؤ آ جاؤ، وہ آگے فاقبلوا الیہ، متوجہ ہوئے، توجہ پوری دھیان سے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب توجہ ہوگی نا تو آپ نے کیسے انداز میں فرمایا، کہا ھذا رسول رب العالمین، یہ ابھی اللہ رب العالمین کا قاصد پیغمبر روح القدس جبریل امین آئے تھے۔ ھذا رسول رب العالمین نفس فی روعی ان اللہ تعالی القی فی روعی، اللہ تعالیٰ نے
ان کے ذریعے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، پکی کر دی ہے، پختہ کر دی ہے، کوئی رد و بدل نہیں، کوئی شک نہیں، اس کے اندر کوئی دوسری رائے، کوئی آپشن ہو سکتا نہیں۔ کیا؟ کون سی بات؟ یہ میری گفتگو کا پہلا اینگل ہے۔ کون سی بات میرے دل میں پیوست کی ہے؟ ھذا رسول رب العالمین، توجہ کروائی، اپنے پاس بلایا، بٹھایا اور یہ بات ان کو سنائی، کہا یہ رسول رب العالمین ہے، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے۔ کیا بات؟ اللہ تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کوئی جان، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی، جان تو ہے نا بھائی، جتنے بھی اس وقت دنیا کے اندر مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، 2 بلاک تو یہ بنتے ہیں، پھر غیر مسلموں کی آگے کئی قسمیں ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت ہیں، کمیونسٹ، جو بھی ہیں تو سارے اولاد آدم ہیں، تو ساری جانیں اور انسان۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے رسول رب العالمین آئے ہیں، میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی، کوئی فوت نہیں ہوگا، دنیا کو نہیں چھوڑے گا، اس کی روح کو قبض نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق مکمل نہ کر لے، جب تک آخری جو اس کا نصیب ہے وہ اس کو پا نہ لے، کھا نہ لے، استعمال نہ کر لے، اس وقت تک وہ نہیں مرے گا۔ یہ تو کنفرم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آجال لکھ دی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نظام، ہم میں سے ہر بندہ اس پروسیس سے گزر کے دنیا میں آیا، کوئی آج تک اس کا انکار کر سکتا نہیں، نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا، کہ ہم میں سے ہر بندہ 40 دن اپنی ماں کے پیٹ میں پانی کی شکل میں رہا، پھر 40 دن خون ہو گیا، پھر 40 دن وہ لوتھڑے کی شکل میں، 120 دن، 4 مہینے کے بعد فیرسل الیہ الملک، فرشتے کو بھیجا گیا، فرشتے کو بھیجا گیا تو سب سے پہلے آ کے 4 مہینے سے پہلے روح نہیں ہوتی، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ ملک الارحام، جس طرح ملک الموت ہے اس طرح ملک الارحام اس کو بھیجا جاتا ہے، وہ آ کے روح پھونکتا ہے، پھر اس کو فیؤمر باربع کلمات، 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، 4 باتیں لکھ دو۔ کبھی اس پہ توجہ فرمائی آپ نے؟ 4 باتیں لکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو بات لکھی گئی، جہاں نہ سائن کرنے آتے تھے، نہ بولنا آتا تھا، نہ سمجھنا آتا تھا، نہ ہاتھ ہلانا آتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے پتہ کیا لکھا؟ کہا لکھو بکتب رزق، اس کا رزق لکھ دو، جب تک یہ رہے گا اس کا رزق لکھ دو، سب لکھ دیا گیا ہے۔ دوسری بات پتہ کیا لکھی جاتی ہے؟ وہ اجلی، اور اس کی موت بھی لکھ دو۔ تیسری بات کیا لکھی جاتی ہے؟ وہ عمل، اس کا عمل لکھو، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا تھا، ہر انسان نے۔ اور چوتھی بات یہ حکم ہوتا ہے لکھ دو شقی او سعید، اپنے عمل کی بنیاد پہ بدبخت ٹھہرے گا یا نیک بختوں میں شامل ہوگا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ جس طرح موت لکھی ہے، جس طرح ہماری شکلیں لکھی ہیں، جس طرح ہمارا سب کچھ، اسی طرح ہی رزق بھی اللہ رب العالمین نے لکھ کے بھیجا ہے بکتب رزقی۔ اور یہ حدیث جو صحیح ترغیب کی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، بسا اوقات انسان بڑی محنت، دکان سے دکان بدلتا ہے، ملک بدلتا ہے، مشورے کرتا ہے، لیکن رزق کے اندر فراخی نہیں ہوتی، فراوانی نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے اس کی ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے اس کا ویسے ہی لکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو رزق ملنے میں، یعنی جو وہ چاہت رکھتا ہے، جو وہ پلان کرتا ہے، اگلے سال یہ ہوگا، 5 سال کے بعد یہ، 10 سال کے بعد یہ بڑے بڑے ٹائم مینجمنٹ کے لوگ چیزیں بتاتے ہیں، اور بھائیو تقدیر کے اوپر ایمان ہی انسان کو سکون دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کائنات کے کسی کونے میں سکون نہیں ہے۔ ایک بندے کو اس کی پلاننگ کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق وہ دوسروں کو دیکھ کے فالو کرتا ہے، نہیں ہوتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رزق کی تاخیر اس بات پر نہ آمادہ کر دے کہ وہ حرام طریقے اختیار کرے، جھوٹ، فراڈ، 2 نمبری، چوریوں پہ آ جائے۔ فرمایا فاتقوا اللہ فاجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈر جاؤ اور رزق کی تلاش میں حلال طریقے اختیار کرو،
حلال طریقے اختیار کر کے اپنا نصیب پانے کی کوشش کرو. اپنے نصیب تک پہنچنا صرف وظیفے سے نہیں. مایوسی ختم کریں گے, محنت کریں گے, ہاتھ پاؤں ہلائیں گے, لیکن اعتماد اللہ پہ رکھیں گے. یہ دونوں چیزوں کو سمجھ لیں, دونوں باتیں سمجھ لیں. یہ نہیں کہ وظیفہ کر لیا مسجد میں بیٹھے رہے دعائیں پڑھتے, یہ بھی نہیں. ہاں دعائیں پڑھیں, سب کچھ کریں, لیکن اپنی محنت بھی کریں اور اعتماد صرف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پہ رکھیں. اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں, اور صرف اسباب کے اوپر اعتماد کرنا یہ بھی بہت بڑی فکری غلطی ہے کہ صرف اسباب کے اوپر اللہ بندہ جو ہے اعتماد کر لے. ایسا نہیں. کئی ایسی دوائیاں جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور انہی سے لوگوں کو نقصان بھی ہو جاتا ہے. کئی اچھے جو ہے وہ کاروبار کے ذریعے جس سے لوگ کما کے کاک سے لاکھ پتی سے ارب پتی بن گئے, اور کئی جو ہے وہ ڈوب گئے. اسباب اختیار کرنے ہیں, وظائف اور آج کا اہتمام کرنا ہے, لیکن اعتماد رب ذوالجلال والاکرام پہ رکھنا ہے. اچھا, ایک تو اینگل یہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے جس کا جتنا ہے اس کو ملنا ہے, چاہے کوئی نیک ہے. آپ دیکھو نا, بعض اوقات اتنے نیک انسان, بچے بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں, گھر بھی چھوٹا ہوتا ہے, بس تھوڑے بہت گزارا کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ جن کا ایک ہی پتر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا مال کتنا ہے, پتہ ہی نہیں. اتنا مال, اتنی دولت, اتنے وسائل. سیٹھ عابد کے بارے میں ایک مشہور بات میں نے ایک دو بندوں سے تصدیق بھی کی. کہتے وہ اپنی بیگم کے ساتھ کسی ملک میں کسی ہوٹل میں بیٹھے تھے, اس کو ہوٹل پسند آ گیا, کہتے خرید لیتے ہیں. مینیجر سے پوچھا کہ یہ ہوٹل کا مالک کون ہے, پتہ ہے؟ اس نے کہا یار اتنا تو پتہ نہیں ہے, لیکن ایک سیٹھ عابد نامی آدمی یہ اس کا ہوٹل ہے. وہ سیٹھ عابد ہی پوچھ رہا ہے اسے. اتنا مال بھی اللہ نے لوگوں کو دیا ہے, انہوں نے گننے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ انہیں کی کوئی ان کا اللہ سے تعلق دیکھیں تو وہ برابر سرابر بھی نظر نہیں آتا. الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں کہ اپنے ماننے والوں کو جھونپڑیاں دیتا ہے, کبھی فاقے کٹواتا ہے, اور جو نہیں ماننے والے جو منکر ہے جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں, نظام خود چل رہا ہے, تالاب میں گندا کیڑا پیدا ہوا اور نظام بن گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نیچری اور دہریے لوگ, لیکن ان کے پاس فراوانیاں ہیں دنیا کی نعمتوں اور سہولتوں کی, ان کے پاس کیا کمی ہے؟ تو ایک اینگل تو یہ ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ہر انسان کے لیے, یہ اس کو مل کے رہنا ہے. لا محالہ جیسے موت اس کو آگے رہے گی, اس طرح وہ رزق بھی اس کو پہنچ کے رہے گا, چاہے وہ نیکی کرے چاہے وہ بدی کرے. اور یہ حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ اسی لیے ہیں, یہ ایک اینگل ہے. اور دوسرا میری گفتگو کا اینگل یہ ہے کہ چند وظائف یا اسباب ہیں, ذمہ داریاں ہیں, ڈیوٹیاں ہیں, رویے ہیں, انداز ہیں, اگر ہم ان کو اپنائیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم رزق کے, فراوانیوں کے, آسانیوں کے, کشادگیوں کے, آسودگی کے وعدے کیے ہیں. ان میں سے پہلا سبب کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے, تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے, اور اسپیسیفک روزے کا مقصد بھی تقوی ہے, لعلکم تتقون. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی بڑا مشہور لفظ ہے, قرآن میں, حدیث میں, اردو میں, آپس میں بڑا استعمال ہوتا ہے. بڑا متقی انسان ہے, بڑا تقوی ساری نیکیوں کا نام نہیں ہے. ہمارے ذہن میں تقوی جب بھی ہم سنتے ہیں نا لفظ, تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ بڑی نیکیاں. ہاں, متقی بننے کے لیے نیکیاں کرنے بھی ضروری ہیں, لیکن اس سے پہلے تمام گناہوں کو ترک کرنا ضروری ہے. ساری نیکیاں ہم نہیں کر سکتے, ہو سکتا ہے ہم سے نہ ہو سکیں, ہو سکتا ہے اسلام سے ہمیں کوئی نہ کوئی گنجائش سہولت مل جائے. جیسے ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, کہتے بیٹھ کے پڑھ لو. لیکن تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں کو چھوڑنا, نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت. نیکی کرنے کے بعد بندے کے دل میں نیکی کی چاہت, جستجو پیدا ہو, اس کا دل چاہے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا, وہ بھی کروں, وہ بھی کروں, تڑپ بڑھ جائے اس کی. یہ نیکی کے قبول ہونے کی نشانی ہے اور انسان کے متقی ہونے کی دلیل ہے. لیکن ہماری حالت یہ ہے, آج بھی اگر کسی سے پوچھیں, کہے گا جی میرا 26واں رمضان ہے زندگی کا, کوئی کہتا ہے 37واں ہے, کوئی کہتا ہے جی 42واں ہے. لیکن ان کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں طبیعت ان کی محمدی نہیں بنی,
اخلاق ان کا نہیں بنا، صبر جملہ لفظ نہیں بنا، ویسے کہ ویسے ہی۔ نیکی بھی کرنی ہے، گناہ بھی کرنا ہے، نہ نیکی چھوڑنی ہے نہ گناہ چھوڑنا ہے، اپنی نیکیوں کو اپنے ہی ہاتھ سے برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ، کوئی سادہ مزاج آدمی، کوئی اللہ سے ڈرنے والا، کوئی للہیت رکھنے والا قریب ہو کے کوئی بات کرنا چاہے، یقین کرو ایسے لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سانوں پتہ ہے، تسی پیچھے رہو۔ تقوی جو اختیار کرے گا، وہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے گمان ہی نہیں کہ یہ پارٹی بھی مال مجھے دے گی۔ ایک بھائی بتا رہا تھا ہم فلاں کمپنی سے ڈسٹریبیوشن لینا چاہ رہے تھے، مل ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کہا چلو کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلایا، اللہ رب العالمین سے رابطہ ہوا تو وہ ڈسٹریبیوشن مجھے مل گئی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں اس کا گمان ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کام کریں گے، ان سے بھی ہمیں مال مل سکتا ہے، فلاں لوگ بھی مجھ سے مال خرید لیں گے، فلاں جگہ پہ بھی میری پروڈکشن کی جو ہے وہ اتنی مانگ ہوگی۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو راہ دے گا، راہ۔ اور ایک میں نے عالم سے اس کا مطلب یہ بھی سنا تھا، مجھے بڑا پسند آیا، آپ کو عرض کر دیتا ہوں، پسند ہے تو قابو کر لینا، کہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو راستہ دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، ایک اس کا مطلب یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ اس کے ذریعے اوروں کو بھی راستہ دیتا ہے، یعنی وہ لوگوں کے لیے نور ہدایت بن جاتا ہے، وہ منارہ نور بن جاتا ہے، لوگ اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگیوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے جو ہمارے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں کہ یار میری نماز بھی ایسے ہی ہو جائے، میرا کاروبار بھی ایسے ہی ہو جائے، میرے بچے بھی ایسے ہی ہو جائیں، میری زندگی کا شیڈول بھی ایسے ہی ہو جائے، اللہ مجھے بھی ایسی ہی توفیق دے دے۔ تو یہ کون؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کو راستہ دیتا ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے اللہ اس کے ذریعے یعنی اس کو راستوں کا سبب بنا دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا، اس کا دھیان ہی نہیں کبھی گیا ہوتا، کہتا ہے یار ادھر تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں اگر سنبھال کے رکھتے جائیں گے سال کے بعد یہ جو ویسٹ نکلتی ہے یہ اتنا بڑا فائدہ دے جائے گی۔ وہ فلاں بندہ آیا تھا بس بتا گیا، میں نے رکھنا شروع کر دیا گودام میں، یہ ایسے ہی میرا کہ ہڈن مال پڑا ہوا ہے، جب مشکل ہوتی کھولتے ہیں دیکھتے ہیں تو لاکھوں روپیہ نکل آتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے راستے بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، دوسرا سبب یہ ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایسا اعتماد کرو، ایسا بھروسہ کرو جیسے اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ، اللہ تمہیں بھی ایسا ہی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے اللہ پر پورا توکل کرتے ہیں، دل ان کے جنت میں قلوبہم کأفئدۃ الطیر، جنتی لوگوں کے دلوں کو پرندوں کے دلوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ ان میں کینہ بغض عداوت نہیں ہوگی، کہ یعنی وہ نکلتے ہیں تغدو خماسن و تروح بطانن، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، کبھی شام کو اپنے گھونسلے کے اندر کوئی پرندہ خالی پیٹ نہیں آیا۔ اللہ تمہیں بھی ایسے ہی دے گا۔ توکل، اب توکل کا پھر میں وہی عرض کر کے آگے جا رہا ہوں، توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہے، نکلنا ہی نہیں، دکان پہ ٹائم پہ جانا نہیں، سوئے رہنا، اور پھر جو ہے وہ آگے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو آسان سمجھنا، یہ ساری باتیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں۔ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو غیرت مند بننے کا حکم دیا ہے اور اس کو محنت کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ توکل جو کرے گا اللہ اس کو بھی وہاں سے دے گا، اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ تیسرا سبب جو کہ کئی ایک آیات اور احادیث میں آتا ہے، نوح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے، دیگر انبیاء کا بھی آتا ہے، بہت ساری احادیث میں بھی آتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرتے جاؤ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ہود علیہ السلام نے کہا تھا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، میں تمہیں کہتا ہوں اپنے رب سے معافی کا مطالبہ کرو اور اپنی زندگیوں کو بدلو۔ توبہ اور استغفار میں فرق ہوتا ہے، استغفار زبان سے ہوتا ہے،
استغفار زبان سے ہوتا ہے اور توبہ عملی زندگی کے بدلنے کا نام ہے. ورنہ کہ اللہ معاف کر، یا اللہ معاف کر، یہ استغفار ہے، لیکن بدلا نہیں، نہ گالی چھوڑی، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ غیبت چھوڑی، نہ خود بدلا. اس کا مطلب وہ استغفار زبان سے کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں. اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو استغفار اس میں شامل ہی ہوتا ہے. کہا تم اپنے رب سے بخشش کا مطالبہ بھی کرو اور توبہ بھی کرو. وہ آسمانوں کو جب قحط پڑے ہوئے ہیں، بارشیں رکی ہوئی ہیں، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان کو ایسے برسانے والا تمہارے اوپر بھیج دے گا. جب دودھ بکری یا بھینس یا اونٹنی جب بچہ دیتی ہے تو بڑا ہی دودھ تھنوں سے خود بخود نکلتا رہتا ہے، اس طرح آسمان تمہارے اوپر برسے گا. تو استغفار کرو، تمہیں وہ دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بارشیں بھی دے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ بھی اور بیٹوں کے ساتھ بھی. مال بھی دے گا اور بیٹے بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات ہوں گے، باغات کے اندر پھل ہوں گے، پھل بڑا اچھا ہوگا، اس کی قیمت بڑی اچھی مل جائے گی، وہ بہترین تمہارے لیے ذریعہ معاش بن جائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہہ جائیں گی جو تمہاری زمینوں کو سیراب کر دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا، پڑھتا، سیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو نہیں چھوڑتا تھا. جیسے ہمارے ہاں تو بس یہی کام لگا رہنا، یہ بھی سن لو. تو اس نے آگے نا شکایت لگائی. شکل محترف یعنی پیشہ ور آدمی جو محنت کرنے والا تھا، اس نے شکایت لگائی کہ یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تمہارے پاس آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات پلے باندھ لو، یاد کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، یعنی انداز یہ تھا، میں تھوڑا سا، آپ نے فرمایا بہتیاں گلاں نہ کر، یہ تھوڑا سا اور اس کو ہاں کر لے کہ بہتا ایمی نہ بولی جا. انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں یہ دیا جاتا ہے، یہ تمہیں سب کچھ مل رہا ہے اس ضعیف کی وجہ سے مل رہا ہے جو میری مجلس میں بیٹھا رہتا ہے. تیرا رزق اس کی وجہ سے ہے. کمزور بھائیوں کو دے دیا کرو، جن کے بچے زیادہ ہیں، جن کے پاس مال زیادہ ہے، وہ بچے زیادہ ہے، ان کو دے دیا کرے، بھائی کا تعاون کرو. اور میرے بھائیو، یہ دعائیں کرنے سے نہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی یاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. اللہ کی مدد دعاؤں سے نہیں، پریکٹیکل فرمایا جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے رب ذوالجلال والاکرام اس کی مدد کرتا ہے. اور یہ بھی فرمایا جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، میں اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا جو بندہ کوئی گناہ، نافرمانی، غلطی چھوڑتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کو یہ خطرہ ہے یار میرا کہیں رزق، جس کو کسی کو کہا یار یہ نہ کرو، وہ جھاگ والا دودھ مت دیا کرو، ایسے نہ کیا کرو، ایسے نہ کیا کرو. ہمارا ایک بھائی اس نے کہا میں رولا ہی مکایا، میں تول کے دینا تاکہ وزن پورا ہو. اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ اس سے بہتر اس کے لیے انتظام فرما دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک رزق میں اضافے کا سبب ہے کہ کمزور اپنے ساتھیوں کی، بھائیوں کی مدد کرنا، سفید پوش لوگوں کا خیال کرنا. اسی انتظار میں نہ رہنا کہ ان کا ہاتھ اٹھے پھیلائے تو پھر میں دوں، ان کی آنکھیں جھکیں، میں ان کے اوپر پھر جو ہے اپنی کمینگی کا اظہار کروں. اس انتظار میں نہ رہیں. اور ایک سبب یہ بھی ہے من احب ان یبسط له فی رزقی وان ينسأ له فی اثری فلیصل رحمہ. جو یہ چاہتا ہے نا اللہ اکبر اس کے رزق میں فراوانیاں ہوں، اللہ اس کو وافر دے دے، بہت دے دے، زیادہ دے دے، کھلا دے دے، اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی زندگی اس کے لیے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، اس کا نام اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں میں شامل کرے، مرنے کے بعد اس کی باتیں بطور صدقہ جاریہ چلتی رہیں، یعنی اس کا نشان لمبا ہو. تو اس کو کہا فلیصل رحمہ، رشتوں کو ملائے، توڑے نہ، غصہ ختم کرے، جو رسے ہوئے نا ان کو مناؤ. بھائی رمضان ہے، سوموار کو جمعرات کو عمل پیش ہوتے ہیں، سب کو معافی ملتی ہے، ایک مشرک کو معافی نہیں ملتی، ایک اس کو معافی نہیں ملتی جو کینہ لیے پھرتا ہے. ادھر روزے بھی چل رہے ہیں، تراویاں بھی چل رہی ہیں، تلاوتیں بھی چل رہی ہیں، صدقے بھی چل رہے ہیں، اور کینے بھی چل رہے ہیں، عمرے بھی چل رہے ہیں. رشتوں کو ملاؤ، بیماریاں دور ہوگی. لوگوں نے بڑے بڑے تجربات لکھے ہیں کہ مجھے یہ کینسر ہو گیا، میں گوشت کی دکان پہ کھڑا تھا، ایک عورت بڑی غریب آئی،
تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا اس طرح اس کا حال بتایا، بڑی غریب ہے، یہ بیوہ عورت ہے، بچے ہیں۔ اس نے کہا جب آئے اس کو دے دیا کرنا۔ اس نے کہا بعد میں ٹیسٹ کرواتا ہوں، اللہ رب العالمین نے میری بیماری دور کر دی۔ اور کوئی لوگوں کی بتاتے ہیں، میں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتوں کو تم ملاؤ۔ آسمان سے برکتوں کے اور رزق کے دروازے کھولنا اس کا کام ہے، ہم اپنا کام کریں، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اور ایک سبب کثرت سے درود پڑھو، کثرت سے درود پڑھو۔ درود کے کئی الفاظ ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ پڑھ لو۔ کثرت سے درود پڑھنا یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھو، تمہارے غم بھی اللہ دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے ابن آدم تفرغ لی عبادتی، میری عبادت کے لیے ایک ٹائم نکال، میری عبادت کو ترجیح دے۔ ساری یعنی سب باتیں سامنے آئیں، ترجیح عبادت کو ہونی چاہیے۔ کوشش کر کے دیکھیں، اس وقت جو سکون ملے گا نا، آپ وہ پروگرام، وہ جو ایسا کوئی پروگرام چھوڑ کے نماز کے لیے آئیں گے، اللہ کی بات کو ترجیح دیں گے، ساری دنیا اور معاشرے کی باتوں کو پیچھے رکھیں گے، تو فرمایا میں املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ جو تیرے پاس ہے تو اس پہ خوش بھی ہو جائے گا، اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پر تیری توجہ بھی نہیں جائے گی۔ جو تیرے پاس ہے تو اس کو خوش ہو کے استعمال کرے گا، اور جو پاس نہیں ہے اس کی طمع نہیں کرے گا۔ یہ دل کی تنگی ہے، دل کی تنگی کا شکار آج ہم سب۔ جو پاس ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جو پاس نہیں اس کی طمع میں ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، جو پاس ہوتا ہے اس کا وقت بھی گزر جاتا ہے، اور جس کی طمع کرتے رہتے ہیں وہ ملتا ہی نہیں۔ جو پاس ہوتا ہے نا اس کو استعمال کرنے کا وقت جاتا رہتا ہے، اور جس کی طمع ساری زندگی کرتے رہتے ہیں وہ ملتا نہیں۔ املا صدرک غنم واسد فقرک، اور میں تیری فقیری کو بھی دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے میری عبادت کو ترجیح نہ دی، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، ملأت یدیک شغلا، ہاتھوں میں کام ہی کام، ادھر ادھر ہر وقت کام، حتیٰ کہ بندہ کہتا ہے جی مرنے کا ٹائم نہیں، روٹی کھانے کا ٹائم نہیں، رشتہ داروں سے ملنے کا ٹائم نہیں، والدین کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں، کام ہی کام ہے۔ فرمایا ملأت یدیک شغلا، کام ہی کام ہوں گے، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری بھی دور نہیں کروں گا۔ ہر وقت فقیری کا خوف، فقیری منڈلاتی رہے گی، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ فقیری یہ نہیں ہے کہ مال کم ہو، دولت کم ہو، پیسہ کم ہو، بلکہ فقیری وہ ہوتی ہے کہ انسان کی طبیعت میں فقر فاقے ہوں۔ وہ جو لوگ کم پیسے والے ہوتے ہیں لیکن طبیعت کے غنی ہوتے ہیں، وہ زیادہ پیسے والوں سے بڑی اچھی زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی ہونا یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال بڑا ہو، غنی ہونا یہ ہوتا ہے کہ تمہارا دل اللہ غنی کر دے۔ پھر ایک اور حدیث بیان کر کے بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل ہمہ ہم الآخرہ، جس بندے نے اپنی ساری ٹینشن بنا لی کہ میری آخرت کی ٹینشن ہے، بس میری آخرت خراب نہ ہو، میں نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا، کوئی بات ایسی نہیں کرنی، کچھ ایسا کھانا نہیں پینا نہیں، بس آخرت آخرت آخرت، ہر وقت آخرت کی فکر، اس کی گفتگو میں، اس کے اعمال میں، کاروبار میں، ہر جگہ پہ یہ چیک کرتا ہے کہ اس سے آخرت تو خراب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ رب العالمین اس کو کیا دیتا ہے؟ من جعل ہمہ ہم الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ غنا کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے۔ اور یقین کریں یہ دل کا ایک احساس ہی ہے، باقی اچھا ایک بندہ کہتا ہے جی میرے 5 مربع اتھے پہ نے، 4 پلاٹ اتھے پہ نے، 3، اس کا اس کو کیا فائدہ ہے؟ پتہ ہے کبھی سوچا ہے کہ آپ نے اس کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ایک ایسے ہی باتیں ہیں۔ اللہ جب دل کو غنی کر دے گا، وَجَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلًا، بکھرے ہوئے معاملات، کاروباری معاملات، خاندانی معاملات، اس کا اضطراب بے سکونی اللہ رب العالمین سمیٹ دے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس شرمندہ، جھک کے، ذلیل ہو کے، ایسے ایسے کر کے آئے گی، یعنی دنیا اس کے پاس خود بخود آتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کی فکر کرتا ہے اس سے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ باقی دعائیں ہیں، مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن درجے کی روایت ہے، بعض نے اس کو ضعیف بھی کہا کہ دوران وضو یہ دعا پڑھنا، اللہم اغفر لذنبی
ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ فجر کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے کہ یہ والی دعا بھی انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ بھئی یہ عربی کی دعائیں نہ یاد ہوں آپ کو، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کے اپنی التجائیں رکھیں، گزارشیں رکھیں، اپنی زبان سے مانگو، پنجابی چ مانگو، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر، میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، پھنسا ہوا ہوں، تو نے نکالنا ہے، تو ہی نکال سکتا ہے۔ ان دوستیوں کا اظہار کریں، ان اللہ تعالیٰ کے سامنے فرینک ہو جائیں۔ ہاتھ نہیں چکنے تسی، اپنی جھولیاں چکو رب کے سامنے، جھولیاں نہیں، کپڑا رکھو بٹھا کے تنہائی میں بیٹھ جاؤ نا، اللہ کے ساتھ باتیں کرو، یہ اللہ کا اور رب کا اپنا بندے کا معاملہ ہے۔ او بھائی میں تو عرض کر دیتا ہوں ایک بات کہ یہ جو لمبی لمبی دعائیں قنوت وغیرہ ہوتی ہیں نا، ان سے بہت زیادہ نہیں، بس مختصر ہو جائے، لیکن تنہائی میں کچھ لمحات گزاریں، آنسو بہائیں اور اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ نکلے ہوئے آنسو گناہوں کے دفتر دھو دیتے ہیں، یہ نکلے ہوئے آنسو جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، یہ نکلے ہوئے آنسو اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب اور رزق میں اضافے کی جو ہے وہ بہت بڑی دلیل ہوتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے دو اینگل سے بات عرض کی ہے، ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے مل کے ہی رہنا ہے، اور دوسرا وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تقوی ہے، استغفار ہے، توکل ہے، اور یہ دیگر درود کو پڑھنا ہے، اور باقی چند باتیں جو میں نے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے عرض کی ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو میں نے بیان کی اور آپ نے سنا عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔